الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا گیا کما کتب علی الذین من قبلکم جیسے کہ یہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس آیت مبارکہ کے اندر بڑے اسرار و رموز ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو براہ راست مخاطب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں جیسے وقت کا بادشاہ ایک بھنگی سے خود بات کر لے تو اس بھنگی کے لیے یہ بڑا اعزاز ہوتا ہے۔ جو بھنگی کو بادشاہ کے ساتھ نسبت ہے، ہمیں اللہ رب العزت کی عظمت کے ساتھ وہ نسبت بھی نہیں ہے۔ تو اس شہنشاہ حقیقی، خالق کائنات، مالک کائنات کا ہم جیسے بندوں سے براہ راست خطاب کر دینا یہ بہت انہونی سی بات ہے۔ تورات میں اللہ تعالیٰ نے قوم یہود کو مخاطب کیا تو اس بات پر وہ اتنا خوش ہوئے کہ کہا کرتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے بڑے محبوب، بڑے لاڈلے ہیں۔ ایک مرتبہ مخاطب کرنے پر ان کا یہ تاثر تھا، اور امت محمدیہ کے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 88 مرتبہ مخاطب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ماننے والو۔ یہ بڑے اعزاز کی بات ہے۔ خطاب کرنے کا یہ بڑا پیارا عنوان ہے۔ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے محبت جھلکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر بیٹا اپنی ماں کو کہے نا فاطمہ فاطمہ، تو اس فاطمہ کے لفظ میں اپنائیت نہیں ہے، اور اگر وہی بچہ کہے امی امی تو اب اس کی ماں کے دل کے اوپر ایک عجیب تحریک ہوتی ہے۔ اس امی کے لفظ میں محبت ہے، اپنائیت ہے۔ یہ ماں کے اندر کی رحمت محبت کو جگا دیتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے میرے ماننے والو، اے ایمان لانے والو۔
بہت اپنائیت ہے، بہت محبت ہے اس خطاب میں۔ اب دیکھیں، آپ اگر اپنے زبان سے ابو کا لفظ کہیں تو اس لفظ کے ساتھ ایک عجیب شفقت کا تاثر ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسی شخصیت کو بلا رہے ہیں جو آپ کے لیے بہت شفیق ہے۔ آپ کسی کو بیٹا کہیں تو بیٹے کے لفظ میں بھی بہت اپنائیت۔ تو جس طرح امی، ابو، بیٹا، بیٹی، ان لفظوں میں اپنائیت ہے، اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا اس لفظ کے اندر بھی اپنائیت ہے۔ چنانچہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان بننے کے بعد جب کبھی کراچی آتے تو وہاں ان کی ایک ممانی، رشتے میں ممانی تھی، وہ رہتی تھی، ان کے ہاں ملنے ضرور جاتے تھے۔ لوگ بڑے حیران ہوتے کہ شیخ الاسلام فرصت نہیں، وقت مانگنے والوں کی لائن لگی ہے، بڑے بڑے مدارس میں نہیں جا سکتے، اور اس گھر کے اندر یہ ضرور جاتے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا علامہ صاحب آخر کیا وجہ ہے، وہاں وقت نکال کے ضرور جاتے ہیں؟ فرمانے لگے کہ میرے بڑے اس وقت دنیا سے فوت ہو چکے، اس گھر کے اندر میری ایک رشتے کی ممانی ہے، جب بھی میں وہاں جاتا ہوں تو وہ مجھے بیٹا کر کے پکارتی ہے، اور جب دعا دیتی ہے بیٹا جیتے رہو، مجھے اتنا سکون ملتا ہے، میں وہاں اس لیے جاتا ہوں کہ پوری دنیا میں مجھے اب بیٹا کہنے والا کوئی نہیں رہا۔ اب پوری دنیا میں مجھے بیٹا کہنے والا کوئی نہیں رہا۔ کوئی علامہ کہتا ہے، کوئی مولانا کہتا ہے، کوئی مفسر کہتا ہے، بڑے بڑے القاب دینے والے، مگر دنیا میں اس وقت ایسی کوئی ہستی نہیں جو مجھے بیٹا کہے۔ تو دیکھو اس لفظ کے اندر ایک اپنائیت ہے۔ اس کو سننے کے لیے علامہ شبیر احمد عثمانی وہاں جایا کرتے تھے، اور واقعی یہ بات تو پکی ہے نا۔ ہم اپنے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ایک مرتبہ ایک بزرگ کی زیارت کے لیے گئے، وہ بیمار تھے، لیٹے ہوئے تھے، حضرت نے سلام کیا، بیٹھ گئے، تھوڑی دیر بات ہوتی رہی، تو ہمارے حضرت کے اندر عجیب عاجزی تھی۔ جب بھی کسی بڑے عالم سے بات ہوتی تو پوچھتے کون، تو فرماتے میں آپ کا غلام بے دام بول رہا ہوں، یوں فرماتے تھے، میں آپ کا غلام بے دام بول رہا ہوں۔ حضرت اٹھے اور حضرت نے ان کے پاؤں دبانے شروع کر دیے۔ جیسے ہی پاؤں کو ہاتھ لگایا وہ اٹھ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے جی نہیں نہیں۔ حضرت اصرار کرنے لگے، وہ انکار کرنے لگے، ادھر سے اصرار ادھر سے انکار۔ ہم نے دیکھا ہماری حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے کہ افسوس، اب دنیا میں ایسا کوئی نہیں رہا کہ میں جس کے پاؤں دبانے کی سعادت حاصل کر سکوں۔ اس وقت احساس ہوا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے کہ دنیا میں سر کے سائے موجود ہوں، انسان جب چاہے ان کا پاؤں دبا کے اپنے رب کو راضی کرے۔ جب ماں نہیں رہتی، باپ نہیں رہتا، پیر نہیں رہتا، استاد نہیں رہتا، اس وقت انسان کو احساس ہوتا ہے کہ سر کے سائے کی کیا اہمیت ہوا کرتی ہے۔ تو دیکھیں اس لفظ کے اندر ایک محبت ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو۔ اس کا عاشقانہ اگر ترجمہ کریں تو یوں بنے گا کہ اے روز ازل سے حسن حقیقی سے پیمان وفا باندھنے والوں۔ روز ازل سے ہم نے عہد کیا ہے نا اللہ سے
جب پوچھا گیا تھا الست بربکم تو جواب میں کہا تھا قالوا بلا. اے روز ازل سے حسن حقیقی کے ساتھ پیمان وفا باندھنے والو، اے توحید کے علمبردارو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا گیا. اب یہ ایک حکم ہے، لیکن اس حکم کو پڑھ کے ایک مومن گھبراتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ شاید میرا مالک مجھ سے خفا، جس کی وجہ سے مجھ پر یہ پڑی ہے سزا کہ 1 مہینہ کے لیے کھانا پینا بند. تو دل گھبراتا ہے کہ کہیں مالک خفا تو نہیں ہو گیا، کہیں یہ میرے برے عملوں کی سزا تو نہیں دی جا رہی کہ کتب علیکم الصیام، بھئی 1 مہینہ کے لیے تمہارا کھانا پینا سب بند کر دیا گیا. تو چونکہ مومن کے دل میں ایک خوف آتا ہے حکم کو پڑھ کر، اللہ رب العزت کریم ہے، انہوں نے ساتھ ہی تسلی بھی دے دی. تسلی کیا تھی؟ کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پہ ہی روزے فرض نہیں ہوئے جیسا کہ یہ روزے تم سے پہلے والوں پر بھی فرض ہوئے. یہ تسلسل آ رہا ہے ایک عبادت کا. یہ ہمارا حکم ہے جو پہلی امتوں پہ بھی تھا اور وہی اب تم پر بھی لاگو کیا جا رہا ہے. ہم خفا ہونے کی وجہ سے تمہارا روٹی پانی بند نہیں کر رہے، ایک عبادت کے طور پر تمہارے پہلے والوں کے حکم کو تم میں جاری کر رہے ہیں. تو یہ تسلی کے الفاظ ہیں. یہ سن کے مومن کو تسلی ہو جاتی ہے کہ میرے مالک نے مجھے سزا نہیں دی بلکہ ایک عبادت کا حکم دیا جو ہمارے بڑے بھی کرتے چلے آ رہے تھے. کما کتب علی الذین من قبلکم. پھر بھی دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلوں کو بھی منع کر دیا، ہمیں بھی منع کر دیا، تو کیا کہیں کوئی بجٹ میں کمی کا اندیشہ تھا؟ جیسے آج کل کی حکومتوں کے مسئلے ہوتے ہیں، بجٹ کم ہے ڈنڈی مار دو. تو بھئی یہ جو 1 مہینے کی ڈنڈی ماری جا رہی ہے تو کیا بجٹ کی کمی؟ فرمایا نہیں، ہمارے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، یہ عبادت تمہارے فائدے کی خاطر دی گئی. سن لو لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. اب مومن کو 100% تسلی ہو گئی کہ ہمارے فائدے کی خاطر ہمارے پروردگار نے ہمارے اوپر ایک عبادت کو لاگو کر دیا. ہم اس عبادت کو کریں گے جیسے پہلوں کو اللہ کی رضا ملی، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہو جائے. ایک عام دستور ہے کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، کچھ لینے کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے. اب ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی رضا ملے تو کچھ تو کرنا پڑے گا. شریعت نے کیا حکم دیا؟ کتب علیکم الصیام، تم پر روزوں کو فرض کر دیا گیا. کیا مطلب؟ کہ دیکھو دنیا والے اپنے محبوب کو پانے کے لیے بڑے جتن کاٹا کرتے ہیں، بڑی مشقتیں اٹھایا کرتے ہیں، بڑی مشکلات برداشت کر لیتے ہیں. تمہیں اپنے محبوب حقیقی کو منانے کے لیے ایک چھوٹا سا کام دیا جا رہا ہے. کیا؟ 1 مہینہ کے لیے غیر سے نظر ہٹا لو اور اپنے محبوب پر نظریں جما لو. کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے. تو روزوں کا اصل مقصد کیا ہے؟ کہ ماں سوا سے کٹو، اللہ سے جڑو. اس کی پریکٹس کر کے دیکھو. یہ تو ساری زندگی پریکٹس کرنی چاہیے، مگر بقیہ سال تم اپنے کاموں میں مشغول رہتے ہو.
اپنے معاملات کے اندر مصروف ہوتے ہو، تو چلو 1 مہینہ ہم نے تمہارا ایکسرسائز کا مہینہ بنا دیا۔ اس مہینے میں تم ہر طرف سے نظریں ہٹاؤ اور اپنے محبوب حقیقی پر نظریں جماؤ۔ محبوب حقیقی کی طرف جانے کے لیے راستے کی رکاوٹ شیطان ہوتا ہے، تو فرمایا فکر مت کرو، ہم اس شیطان کو باندھ دیتے ہیں۔ کئی گھروں میں پہرے کے لیے کتے رکھے ہوتے ہیں نا، تو جب ان کے یہاں خاص مہمانوں نے جانا ہوتا ہے وہ کتوں کو باندھ دیتے ہیں کہ مہمان کے آنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے بھی مہربانی فرما دی، میرے بندو تم میرے در پر آنا چاہتے ہو، مجھے منانا چاہتے ہو، مجھ سے صلح کرنا چاہتے ہو، تم بچھڑے ہوئے ہو، مجھ سے ملنا چاہتے ہو، رے راستے کی رکاوٹ ہے، میں اس بدبخت کو باندھ دیتا ہوں۔ چنانچہ فرشتوں کو بھیج کے اس رمضان کے شروع ہونے سے پہلے شیطان کو بندھوا دیا جاتا، یہ راستے کی رکاوٹ ہی نہ بنے۔ اب تمہارا میرے پاس آنا آسان ہو گیا، لہذا تم یہ روزے رکھو اور اس کے ذریعے سے اپنے محبوب کا تقرب حاصل کرو۔ اب دیکھیے اس مالک الملک نے اپنی رضا دینے کے لیے کتنی چھوٹی سی شرط لگائی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ حکم دیتا کہ 1 سال کے 365 دن روزہ رکھو پھر تمہیں میری رضا ملے گی، تو ایسے بھی ہمت والے ہوتے جو 365 دن روزے رکھتے۔ واہ میرے مولا، آپ نے تو 11 مہینے کھانے کا حکم دیا، صرف 1 مہینہ۔ اللہ اکبر، اتنی معمولی سی جو ہے نا یہ شرط ہے، اتنی معمولی سی یہ بات ہے، 1 مہینہ روزہ رکھو، اور پھر یہ روزے 24 گھنٹے کے بھی نہیں بنا دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو 24 گھنٹے کا روزہ رکھ دیتے۔ اب بتاؤ بھائی، جب 24 گھنٹے نہ کھانا ملے گا نہ پانی ملے گا تو سمجھ آ جائے گی، نعمتوں کا پتہ چل جائے گا۔ واہ میرے مولا، فرمایا نہیں، رات کے حصے میں تمہارے لیے افطار ہے، البتہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کا یہ تھوڑا سا حصہ، اس میں تم نے 3 چیزوں سے بچنا ہے، کھانے سے، پینے سے اور جماع سے۔ اگر تم بچ گئے تو تمہارا روزہ مکمل ہو گیا۔ اب یہ کتنی چھوٹی سی شرط ہے۔ آج لوگ اپنا وزن گھٹانے کے لیے 20 گھنٹے بھوکے رہتے ہیں، تو اگر وزن گھٹانے کے لیے 20 گھنٹے بھوکے رہ سکتے ہیں تو ہم اپنے رب کو منانے کے لیے دن کے 12 گھنٹے بھی بھوکے نہیں رہ سکتے۔ تو اگر سوچیں تو کتنی آسان شرط ہے، ہمت والوں کی بات نہیں، رب کریم نے اس امت کے کمزوروں کو دیکھ کر بات کی۔ ہم جیسے کمزور بھی تو تھے، تو کمزوروں کو دیکھ کر کہا کہ ہاں چلو تم دن کے 12 گھنٹے، دن کا حصہ ہی روزے رکھ لو۔ تو یہ بہت معمولی سی شرط ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قال اللہ عز وجل کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے سوائے روزے کے، فإنہ لی، وہ میرے لیے ہے، وأنا اجزی بہ، اور روزے کا بدلہ بھی میرے ہی ذمہ ہے، اس کا اجر بھی میں دوں گا، اس کا اجر فرشتے نہیں لکھیں گے، مالک الملک لکھیں گے۔ اور بعض مفسرین نے اس کو اس طرح پڑھا کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ بھی میں آپ ہوں، میرا وصل نصیب ہوگا، میرا قرب نصیب ہوگا، میری رضا نصیب ہوگی، ان روزہ رکھنے والوں کو میرا دیدار نصیب ہوگا۔ میرے چاہنے والوں، تم دنیا میں روزے رکھ لو
آؤ گے ہم شربت دیدار سے تمہارے روزے کو افطار کروا دیں گے. تم آنا تو صحیح، دیکھنا ہم تمہاری کیسی ضیافتیں کرتے ہیں. دنیا میں بھی افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، ہم بھی تمہاری جنت میں افطار پارٹی کریں گے، اور دیکھنا پھر ہم تمہاری کیسی دعوت کریں گے. اللہ اکبر. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اور کسی عبادت پر تو یہ نہیں کہا کہ اس کی جزا میں ہوں، روزے پر کہا. تو اس کا جواب دیا علماء نے کہ روزے کے اندر ایک ایسی صفت ہے جو کسی اور میں نہیں. کیا؟ کہ روزہ صفت الہی کا مظہر ہے. اللہ رب العزت کھانے اور پینے سے منزہ اور مبرہ ہے. جب بندہ بھی کھانا پینا بند کر دیتا ہے تو اس کو اللہ رب العزت کی اس صفت کے ساتھ ایک تشبیہ نصیب ہو جاتی ہے، مشابہت نصیب ہو جاتی ہے. اس مشابہت کی وجہ سے فرمایا کہ چونکہ تم نے ہمارے ساتھ مشابہت حاصل کرنے کی کوشش کی، اب اس عبادت کے بدلے میں پھر ہم تمہیں اپنا آپ عطا فرمائیں، اپنا تعلق عطا فرمائیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمام عبادات کا حکم دے دیا. اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ، دیکھا حکم ہے. اور آداب شاہانہ کا تقاضا بھی یہی کہ شاہی حکم اسی طرح جاری ہونا چاہیے. تو باقی یعنی عبادات کا حکم، توجہ فرمائیے، اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو، آتوا الزکاۃ زکات ادا کرو، اتم الحج حج پورا کرو. باقی تمام عبادات کا حکم جاری کر دیا. اس عبادت کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالی نے ترغیب بھی ساتھ دی، فقط حکم نہیں دیا. شروع کیا یا ایھا الذین آمنوا، پیارا خطاب پہلے کہا، پھر آگے کتب علیکم الصیام، پھر آگے بات کم نہیں کی، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ پوری آیت بتا رہی ہے اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو اس عبادت کرنے کی ترغیب بھی عطا کی. چنانچہ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نفس انسانی کو پیدا کیا تو پوچھا کہ میں کون اور تو کون؟ کہنے لگا انا وانتا انتا، میں اور تو. اللہ تعالیٰ نے پھر اس نفس انسانی کے اوپر بوجھ لا دے، اس کو بوجھ کے نیچے رکھا، پھر یہی جواب، اور اس کو مشقتوں میں ڈالا، یہی جواب. کرتے کرتے بالآخر اس نفس انسانی کو بھوکا رکھا. جب 1000 سال بھوکا رہا، پھر پوچھا کہ میں کون تو کون؟ کہنے لگا تو پروردگار اور میں تیرا بندہ. فرمایا یہ تیرا علاج ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے روزوں کا یہ سلسلہ شروع فرما دیا. چنانچہ آدم علیہ السلام ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے. 3 دن مہینے میں ایسے آتے ہیں جن کو روشن دن کہتے ہیں، روشن راتیں ہوتی ہیں، 13، 14، 15 چاند کے اعتبار سے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ 3 راتیں تو ایسی ہیں کہ دن کی طرح بہت اجالا ہے، تو انہوں نے اللہ تعالی کے سامنے روزے رکھنے شروع کیے. تو روزوں کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا. پھر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب کنارے لگی تو انہوں نے 10 محرم کا روزہ رکھا. حضرت داؤد علیہ السلام 6 مہینے روزے رکھتے تھے. وہ کیسے؟ 1 دن روزہ 1 دن افطار، 1 دن روزہ 1 دن افطار. یہ صوم داؤدی کہلاتا ہے. 6 مہینے روزے رکھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو 40 دن کے روزے رکھے. 40
چلہ پورا کیا روزوں کا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 ماہ کے روزے رکھا کرتے تھے. یحییٰ علیہ السلام نے بھی روزے رکھے. قرآن مجید نے کیا کہا؟ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے والوں پر روزے فرض کیے گئے. اب دیکھو تمام امتوں پہ روزے فرض تھے، حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ برہمن ہندو وہ بھی 24 روزے رکھتے تھے، اور دینی دھرم والے وہ بھی 40 دن کے روزے رکھتے تھے. انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں یہ بات لکھی ہے کہ دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں جس میں روزہ رکھنے کی عبادت موجود نہ ہو. یہ نبی علیہ السلام کی صداقت کی دلیل ہے. 1400 سال پہلے جب ایک جگہ پر رہنے والوں کو پوری دنیا کا پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ کون کون سے مذاہب کے لوگ ہیں، کہاں آبادی ہے، کہاں نہیں، اس وقت قرآن کا یہ کہہ دینا کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے والوں پر بھی روزے فرض کر دیے گئے. اور آج دنیا تصدیق کر رہی ہے کہ جتنے مذاہب کے ماننے والے دنیا میں گزرے سب کے سب روزے رکھا کرتے تھے. پھر فرمایا کہ اس کا مقصد کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. تقوی کا پیدا ہو جانا یہ تمام عبادات کا نچوڑ ہے. خوف خدا آ جائے، جس کی وجہ سے انسان گناہوں سے بچنے لگ جائے، اس کو تقوی کہتے ہیں. چنانچہ یہ تمام عبادات کا خلاصہ مقصود ہے. اب دیکھیے، سنیے قرآن عظیم الشان. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو تمام عبادات کا خلاصہ یہ کہ انسان متقی بن جائے. انسان قربانی دیتا ہے تو قربانی کا منشا بھی یہی. فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. تو مقصود اور منشا قربانی کا کیا ہوا کہ جس تقوی کے ساتھ تم یہ عمل کرتے ہو اللہ کو وہ تقوی پہنچتا ہے. انسان حج کرتا ہے، کتنا عظیم الشان عمل ہے، لیکن اس حج کا منشا بھی یہی تقوی پیدا ہو جائے. فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اور روزے کا منشا بھی تقوی، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. حتیٰ کہ مسجد میں ہم آتے ہیں نا تو نماز پڑھتے ہیں، تو مسجد جو ہے نا یہ انسان کے اندر نیکی تقوی پیدا کرتی ہے. ان کے بنانے میں بھی تقوی. فرمایا لمسجد اسس علی التقوی احق ان تقوم فیہ. مسجد بناؤ نماز پڑھنے کے لیے، وہ بھی تقوی کے اوپر بناؤ. اس لیے متقی لوگ ہی آخرت میں کامیاب. پل صراط پر کون کامیاب؟ متقی. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. پھر ہم نجات دیں گے ان کو جو متقی ہوں گے، اور جو فاسق گناہگار ہوں گے ان کو اوندھے منہ جہنم میں گرا دیں گے. اور پھر جنت کی طرف کن کو لے جائیں گے؟ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. متقیوں لوگوں کو لے جایا جائے گا. اور جنت کی نعمتیں کن کے لیے؟ متقی لوگوں کے. مثل الجنت التی وعد المتقون. دیکھا جنت میں باقاعدہ تعریف کی گئی
قرآن مجید میں اس جنت کی جو متقیوں کے لیے اللہ نے بنائی. فرمایا ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. ان المتقین فی جنات وعیون ان المتقین فی مقام ونحر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. تو دیکھو جنتیوں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے جنت کی کیا کیا نعمتیں ہیں. اور اسی چیز کی اللہ نے قرآن مجید میں وصیت فرمائی. ذرا توجہ کیجئے گا. نصیحت کرتے ہیں نا بزرگ کہ جی میں وصیت کے رنگ میں نصیحت کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں ایسے ہی ارشاد فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. ہم نے تم سے پہلے والوں کو بھی وصیت کی، تمہیں بھی یہ وصیت کرتے ہیں ان اتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو. یہ اتنا اہم عمل ہے اور یہ تقوی ہمیں روزہ رکھنے سے نصیب ہوتا ہے. یہ تقوی دل میں ہوتا ہے. نبی علیہ السلام نے دل کی طرف اشارہ کر کے کہا التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہوتا ہے. اشارہ الی الصدر، نبی علیہ السلام نے سینے کی طرف اشارہ فرمایا. جب یہ تقوی نصیب ہو جاتا ہے پھر انسان کے لیے گناہوں سے بچنا آسان. اسی لیے اس رمضان المبارک کو شہر الصبر کہا گیا. صبر کا مہینہ، تو روزہ صبر سکھاتا ہے. اور صبر تمام نیک اعمال کی ماں ہے. جس کے اندر صبر ہو وہ یقیناً اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے گا، وہ تھام لے گا اپنے آپ کو. قرآن مجید میں ایسے واقعات بتائے گئے کہ جہاں کسی کے نفس کو بھڑکایا گیا مگر صبر اور تقوی کی وجہ سے وہ اپنے نفس کو تھام کر اپنے اللہ کی نظر میں کامیاب ہو گئے. دیکھیے ایک بھائی دوسرے کو کہتا ہے کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، تو دوسرا کیا کہتا ہے لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین. اشتعال کے باوجود بھی وہ دوسرے کے ساتھ زیادتی کے لیے تیار نہیں ہوتا. کیوں؟ تقوی تھا. یہ تقوی ایسی نعمت ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ متقیوں ہی کے اعمال کو قبول فرماتے ہیں. یہ تو غصہ ابھارا، ایک جگہ شہوت ابھارنے کی کوشش کی گئی. کہنے والی نے دیکھا کہ جب ہر طرف تنہائی ہے، کمرہ بند ہو گیا، وقالت حیت لک، اس نے ابھارا گناہ کے اوپر، لیکن چونکہ دل میں تقوی تھا فوراً جواب میں کیا کہا قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، انہ ربی احسن مثوائی. تو یہ تقوی ہے جو انسان کو ایسے موقعوں پر گناہوں سے بچا لیتا ہے. ورنہ تو انسان اگر ذرا سی دنیا کی چمک دیکھے ادھر کو پھر ڈول جاتا ہے. جیسے قارون کی مال و دولت کو دیکھ کے لوگ کہتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش ہمیں بھی مل جاتا جتنا کہ قارون کے پاس ہے. مگر جو علماء تھے انہوں نے کیا جواب دیا وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر. تمہارا ناس ہو، جو آخرت کا ثواب ہے وہ دنیا کے اس مال و دولت سے بہت بہتر ہے. فرعون نے اپنی بیوی کو کہا کہ تم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی، تو نے برا کیا، میں تجھے گھر سے نکال دوں گا. اس نے کہا اب ایمان ایسی نعمت ہے میں اس کے بدلے ہر قربانی دینے کے لیے تیار. اس نے کہا تم ملک کی فرسٹ لیڈی ہے، محل میں رہتی ہے، تیرے نوکر چاکر حشم و خدم سب نعمتیں لے لی جائیں گی،
میں تجھے گھر سے بے گھر کر دوں گا۔ جب اس نے گھر سے بے گھر کر دیا تو بی بی آسیہ نے کیا دعا مانگی؟ اس نے دعا مانگی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ اپنے قرب میں جنت کا گھر عطا فرما دیجیے۔ پھر استقامت بھی آ جاتی ہے کمزور جان کے اندر بھی۔ یہ تقوی، صبر ایسی بڑی نعمت ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں 1 مہینہ ریہرسل کروائی۔ ہم نے دیکھا ہے یہ فوج والے سال میں کچھ ایسا وقت آتا ہے جب مشقیں کرتے ہیں۔ مشقیں کیوں کرواتے ہیں؟ لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ یہ رمضان بھی ایک مشق ہے ایمان والوں کے لیے۔ ان کو سکھایا گیا اے ایمان والو، اگر تم 1 مہینہ ہمارے حکم دینے پر حلال چیزوں کو بھی چھوڑ سکتے ہو تو پھر بقیہ سال میں تم حرام چیزوں کو ہمارے لیے کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ تو ریہرسل کروائی گئی، مشق کروائی گئی۔ اسی لیے فقط اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بھوکا اور پیاسا تو نہیں رکھنا چاہتے، اصل تو وہ جذبہ ہے کہ کس طرح ہم نے اللہ کے حکم پہ ہر چیز کو چھوڑ دینا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث، کہ روزہ فقط پینے اور کھانے سے ہی نہیں ہوتا، روزہ تو لغو بات اور بے حیائی کے کاموں کے بچنے پہ ہوتا۔ اس لیے اگر روزہ دار سے کوئی بدتمیزی کرنے کی کوشش کرے، حدیث پاک میں آتا ہے فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، تو کہہ دینا چاہیے بھئی میں روزے دار ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے مَن لَّمْ يَدْعُ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ، جو شخص جھوٹ اور جھوٹ سے متعلقہ کام نہیں چھوڑتا، اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں کہ چاہے وہ اپنے کھانے اور پینے کو چھوڑ دے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں اس کی۔ تو روزے کا مقصد تو اصل ان اعمال کو چھوڑنا جن کو اللہ نے چھوڑنے کا حکم فرمایا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ رب صائم حظہ من صیامہ الجوع والعطش، کتنے لوگ روزہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ روزے سے ان کو بھوکا اور پیاسا رہنے کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ روزہ رکھ لیا، نہ آنکھوں کا پرہیز نہ زبان کا پرہیز، تو پھر ایسے روزے کی اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ فرمایا کہ ان کو سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے اور کچھ نہیں ملتا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ رمضان اللہ رب العزت کی رحمتوں کا خزینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس کو شہر الصبر کہا اور فرمایا کہ وہ ثوابہ الجنہ، اور اس کا بدلہ جنت ہے۔ اسی لیے رمضان شروع ہونے سے پہلے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رمضان کی ہر رات میں جنت کو خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے۔ مہمان نے آنا ہو نا تو اس کے آنے سے پہلے گھروں کو صاف کرتے ہیں، بعض لوگ تو اس میں روم فریشنر بھی چھڑک دیتے ہیں، مہمان آنے والا ہے۔ حدیث پاک میں بالکل یہی مضمون کہ اللہ تعالی جنت کو سجا دیتے ہیں اور خوشبوؤں کی دھونی یعنی روم فریشنر چھڑکوا دیتے ہیں۔ تیرے اندر جانے والے آئیں گے۔ چنانچہ رمضان کی ہر رات میں جہنم سے جہنمیوں کو بری کیا جاتا ہے۔ پتہ ہے کتنا بری کیا جاتا ہے؟ بنی کلب ایک قبیلہ تھا مدینہ طیبہ کے قریب، اس قبیلہ کے ہر گھر کے لوگ بکریاں پالتے تھے۔ کسی کے پاس 500 بکری، کسی کے پاس 1000 بکری، ہر گھر کے لوگوں کے پاس سینکڑوں یا ہزاروں بکریاں ہوتی تھیں۔
وہ مشہور تھا بکریاں پالنے میں. جب پورے گاؤں کی بکریاں نکلتی تو دو پہاڑوں کے درمیان جتنی وادی ہوتی تھی پوری وادی کو بھر دیا کرتی تھی. نبی علیہ السلام نے اس قبیلے کا نام لے کر کہا کہ بنی کلب کی بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں اتنے جہنمی اللہ تعالی ہر رات جہنم سے بری فرما دیتے ہیں. ان کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا. ہم بھی اگر کسی قابل بن جاتے تو اس مہینے میں مغفرت کا ہونا تو بہت آسان ہے، بہت اللہ کی رحمتیں عام ہیں. تو واقعی اس مہینے کو نبی علیہ السلام نے شہر عظیم کہا. فرمایا قد اضلکم شہر عظیم، تمہارے اوپر ایک بڑا مہینہ آ رہا ہے. اب سنیے ذرا، اللہ بھی عظیم، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ بھی عظیم، ان کے محبوب کے خلق بھی عظیم. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، قرآن بھی عظیم. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اللہ بھی عظیم، نبی علیہ السلام کے خلق بھی عظیم، قرآن بھی عظیم، یہ مہینہ بھی عظیم. اور ان مہینے کی عبادت پر پھر جو کامیابی ملے گی وہ کامیابی بھی عظیم. فقد فاز فوزا عظیما، بڑی کامیابی پا گیا. تو ہم اس مہینے کو خوب عبادات کے ساتھ، چنانچہ اس امت کی کچھ خصوصیات فرمایا کہ روزے کی وجہ سے مومن کے منہ سے جو مہک نکلتی ہے، خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، اللہ تعالی کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی ہوتی ہے. اور افطار کے وقت دعا قبول، ملائکہ بندے کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، روزانہ جنت کو مزین کر دیا جاتا ہے، سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. یہ تمام نعمتیں اس امت کے روزہ داروں کو نصیب ہوتی ہیں. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ پانی میں مچھلیاں، ہوا میں پرندے اور بلوں کے اندر چیونٹیاں اس امت کے روزہ داروں کی مغفرت کے لیے دعائیں کیا کرتی ہیں. روزے کے 3 درجے لکھے ہیں ہمارے مشائخ نے. فرماتے ہیں ایک ہوتا ہے عوام کا روزہ. عوام کا روزہ تو یہ ہوا کہ کھانے پینے جماع سے بچا رہے، یہ عوام کا روزہ بن گیا. اور ایک ہوتا ہے خواص کا روزہ. خواص کا روزہ یہ کہ کھانے پینے جماع سے بھی بچے اور اعضائے جسمانی کو گناہ سے بھی بچائے. آنکھ غلط نہ دیکھے، زبان غلط نہ بولے، کان غلط نہ سنے، ہاتھ پاؤں کسی کا تکلیف نہ پہنچائیں، دل نہ دکھائیں. جو جسم کے پورے اعضاء کو گناہوں سے بچائے تو یہ روزہ کس کا ہوا؟ پہلا تھا عوام کا روزہ اور یہ تھا خواص کا روزہ. اور ایک ہے اخص الخواص کا روزہ، خاصوں کے بھی جو خاص ہیں ان کا روزہ. وہ کیا کہ وہ کھانے پینے جماع سے بھی پرہیز کرتے ہیں، جسم کے اعضاء سے گناہ کے مرتکب بھی نہیں ہوتے، اور اپنے دل کو اللہ کے غیر کی طرف متوجہ بھی نہیں ہونے دیتے. ان کے دل ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ واقعی جنہوں نے روزے کی روح کو حاصل کر لیا ہوتا ہے. تو ہمیں تو روزہ ایسے دیکھنا چاہیے کہ ہم سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک روزہ دار بن جائیں. اس لیے جب انسان روزہ رکھے تو اس کے اندر 2 کیفیتیں ہونی چاہیے.
روزہ رکھے تو اس کے اندر دو کیفیتیں ہونی چاہیے. کتنی کیفیتیں؟ کچھ دوست مراقبہ بھی شاید کر رہے ہیں، تو مراقبہ کرنے والوں کو ذرا مشاہدے پہ ابھار دیجئے. توجہ فرمائیے، میں ایک دو باتیں رمضان کے بارے میں کہہ کر بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. مومن میں دو صفتیں ہونی چاہیے. ایک، اس کے اندر خوف اور رجا ہو. کیا ہو؟ اونچا بولیے. خوف اور رجا. خوف کس سے؟ اللہ کی ناراضگی سے. اور رجا کس کی؟ اللہ کی رضا حاصل ہونے کی امید. تو امید بھی اللہ سے، خوف بھی. ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے. امید بھی اور ڈر بھی. اللہ کا ڈر ہو اور اللہ کا ڈر ہو. توجہ فرمائیے. اللہ کا اور اللہ کا. ہم نے ہر در پہ نہیں جانا، ایک در پہ جانا ہے. تو در بھی کس کا اور ڈر بھی کس کا؟ سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے. سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے. ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے. وہ سر ہی کیا جو ہر در پہ جھکتا پھر رہا. تو در بھی اللہ کا اور ڈر بھی اللہ کا. ایک تو ہمارے اندر یہ کیفیت ہو، اور دوسری کیفیت کہ ہم اس کے حاصل ہونے کے لیے کوشش بھی کریں، دعا بھی کریں. یہ دونوں کام ضروری. اس کے حاصل ہونے کے لیے کیا کریں؟ کوشش بھی کریں. کوشش تو یہ ہے کہ روزہ رکھیں جیسے آداب کے ساتھ رکھنا چاہیے. تلاوت کریں، نمازیں پڑھیں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، لوگوں کو روزہ کھلوائیں، خیر کے کام کریں. اس میں یہ تو کوشش ہو گئی. اور دعا یہ کہ اللہ تعالی سے پھر مانگے بھی صحیح. کہیں کہ اے اللہ، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگے. تو جب بندہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیتے ہیں. ایک بچہ مانگتا ہے نا ابو سے کہ ابو مجھے یہ چیز لے دیں، تو باپ شروع میں انکار کر دیتا ہے، نہیں کوئی ضرورت نہیں. وہی بچہ جب مانگتا رہتا ہے مانگتا رہتا ہے مانگتا رہتا ہے، وہ بچہ ہم سے زیادہ سیانا ہے. وہ مانگتا ہی رہتا ہے، بار بار مانگتا ہے. ابو سے جھڑکیاں بھی پڑتی ہیں پھر بھی مانگتا ہے. حتیٰ کہ ہم نے دیکھا ابو غصے میں آ کے تھپڑ لگا لیتے ہیں تو وہ پھر ابو سے لپٹتا ہے اور ابو ابو کرتا ہے. جب تھپڑ کھا کے پھر بھی بچہ اپنے باپ سے لپٹتا ہے تو باپ اسباب نہ ہونے کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں سے انتظام کر کے بچے کی تمنا کو پورا کر دیتے ہیں. اگر ایک باپ بیٹے کی تمنا کو پورا کر دیتا ہے تو جب کوئی بندہ اللہ کے در سے لپٹ کے مانگے گا، اے پروردگار، اے میرے اللہ عطا کر دیجئے، تو اس کے پاس تو خزانوں کی کمی بھی کوئی نہیں. اللہ رب العزت اس بندے کے بار بار مانگنے پر اس کے دامن کو بھر دیا کرتے ہیں. تو یہ روزہ ہمارے فائدے کے لیے ہمیں بتایا گیا، نفس کو مغلوب کرنے کے لیے، شہوات کو، بھڑکانے والے جذبات کو دبانے کے لیے اللہ نے روزے کو بنایا. اسی لیے قرآن مجید اسی مہینے میں اتارا گیا. بلکہ جتنی کتابیں آسمانی اتری اسی مہینے میں اتری. ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے 3 رمضان کو اترے، زبور 18 رمضان، تورات 6 رمضان اور انجیل 12 یا 13 رمضان، قرآن مجید 27 رمضان. امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے سارے سال کی برکتوں کو رمضان میں جمع کر دیا، رمضان کی برکتوں کو آخری عشرے میں جمع کر دیا، اور آخری عشرے کی برکتوں کو اللہ نے لیلۃ القدر میں جمع کروا دیا۔ اتنی برکتوں والی رات آئے گی، اللہ اکبر، اتنی برکتوں والی رات آئے گی۔ اللہ تعالیٰ میں اس رات میں عبادت کی توفیق عطا فرما دے۔ اب ذرا ایک بات اور توجہ طلب، علماء نے ایک عجیب نکتہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جیسے شہروں کے اندر مکہ مکرمہ کی ایک حیثیت ہے جس میں اللہ کا گھر ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، تو اللہ تعالیٰ نے ام القرا کے اندر اپنا ایک گھر بنایا اور فرمایا کہ یہ سب دنیا کا مرکز ہے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، انسانوں کے قیام کا سبب بنا دیا۔ تو جیسے دنیا کے شہروں میں مکہ مکرمہ کا ایک درجہ ہے، کیا یہ درجہ کسی اور شہر کو نصیب ہو سکتا ہے؟ ایک نماز پڑھو 1,00,000 نمازوں کا ثواب پاؤ۔ پھر وہاں اللہ کے گھر کا طواف ایک ایسی عبادت ہے جو دنیا کے کسی اور شہر میں نہیں ہو سکتی۔ تو شہروں میں امتیازی حیثیت کس کو حاصل؟ مکہ مکرمہ کو۔ تو علماء نے لکھا کہ مہینوں میں امتیازی حیثیت رمضان کو حاصل، شہروں میں امتیازی حیثیت کس کو حاصل؟ اور مہینوں میں امتیازی حیثیت کس کو حاصل؟ اب پوچھا گیا کہ جس کی دلیل، آخر دعویٰ جو ہوا تو دعوے کی دلیل بھی ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مکہ مکرمہ میں ایک خاص صفت ہے کہ یہ دجال کو اپنے سے دور رکھتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے دجال ساری دنیا میں پھرے گا، مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو مکہ مکرمہ کی یہ خاص صفت کیا ہے؟ یہ کس کو دور رکھتا ہے؟ دجال کو دور رکھتا ہے۔ رمضان میں اللہ نے یہ خوبی عطا فرمائی، یہ اپنے آپ سو شیطان سے دور رکھتا ہے، اس کے آنے سے پہلے شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے۔ بعض علماء نے کہا نہیں، جو انسانوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رتبہ ہے وہ مہینوں میں رمضان کا رتبہ ہے۔ ذرا توجہ فرمائیے گا، نکتے کی بات ہے۔ کیا کہا ان علماء نے؟ کہ جو انسانوں میں نبی علیہ السلام کا رتبہ وہ مہینوں میں، ان سے پوچھا گیا جی کہ آپ اس کی دلیل دیں۔ انہوں نے کہا دلیل بڑی سمپل ہے کہ اللہ کے محبوب کو قرآن ملا تو کس مہینے میں ملا؟ قرآن کس کو ملا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور کس مہینے میں ملا؟ رمضان میں ملا۔ انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان کو نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک خاص تعلق نصیب۔ ان کا یہ تو ایک دلیل ہوئی، کوئی اور دلیل بھی پیش کیجیے۔ ان کا اچھا دوسری دلیل یہ ہے کہ قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شفاعت کا مقام عطا کیا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن رمضان صیام بھی مومن کی شفاعت کرے گا، ان کو بھی شفاعت کا درجہ حاصل، ان کو بھی درجہ حاصل۔ تو یہ ایسا مہینہ ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا۔ چنانچہ امام ربانی مجدد ثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے کی جمعیت آنے والے پورے سال کی جمعیت کی دلیل ہوتی ہے، اور اس مہینے کا تفرقہ آنے والے پورے سال کے تفرقہ کی دلیل ہوتا ہے۔ جو آدمی کہتا ہے جی میں اپنی نگاہوں کو قابو نہیں کر سکتا، اس پورے مہینے کے اندر نگاہوں کا پرہیز کرے، خود دیکھے گا آئندہ سال میں اللہ تعالیٰ اس کو نگاہوں کا پرہیز کرنا آسان فرمائے۔ جو کہتے ہیں جی ہم تہجد نہیں پڑھ سکتے، بھئی رمضان کے مہینے میں تہجد پابندی سے پڑھ لیں۔
بقیہ سال میں اللہ تعالیٰ تہجد کو پڑھنا آسان فرما دے. تو جیسا ہم اس مہینے کو گزاریں گے یہ آنے والے سال کا دباچہ ہوگا، سمری ہوگی. اس لیے اس مہینے کو نہایت ذوق شوق محبت مودت کے ساتھ گزارنے کی کوشش کیجیے. اللہ رب العزت کی ہم پر رحمت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان مبارک کے چند دن یہاں اکٹھا گزارنے کی توفیق عطا فرمائی. روزے ہجرت کے دوسرے سال فرض ہوئے تھے. نبی علیہ السلام نے جب ہجرت فرمائی تو دوسری ہجری میں نبی علیہ السلام پر یہ آیت اتری کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس لیے نبی علیہ السلام رمضان کا بہت اہتمام فرماتے تھے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب رمضان آتا تھا ہم نبی علیہ السلام کے اندر 3 تبدیلیاں دیکھتے تھے. کتنی تبدیلیاں؟ نبی علیہ السلام کی زندگی میں 3 تبدیلیاں دیکھتے تھے. پہلی تبدیلی کہ نبی علیہ السلام رمضان مبارک کے آنے پر عبادات کرنے میں اپنی پوری ہمت کو خرچ کر دیا کرتے تھے. اتنا قیام اللیل کرتے تھے، اتنا اللہ کا قرآن پڑھا کرتے تھے کہ عبادت میں اپنی ہمت لگا دیتے تھے. اتنا مجاہدہ ہم باقی مہینوں میں نہیں دیکھتے تھے. ایک بات. اور دوسری بات کہ رمضان المبارک میں نبی علیہ السلام اللہ کے راستے میں اس طرح خرچ کرتے تھے جیسے کہ دریا اپنے پانی کو بہا رہا ہوتا ہے. دریا کی طرح پانی بہا دیتے تھے. دونوں ہاتھوں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے اس مہینے میں. اور تیسری بات کہ نبی علیہ السلام دعا مانگنے میں اتنی عاجزی اور زاری فرماتے تھے کہ بقیہ مہینوں میں اتنا رقت آمیز دعا نہیں مانگا کرتے تھے. یہ 3 باتیں امتیازی حیثیت رکھتی تھی. تو ہم بھی ان 3 باتوں پر عمل کر لیں. نیت کر لیجئے کہ ہم عبادت میں اپنی ہمت صرف کریں گے اور اللہ کے راستے میں جو کچھ مال اللہ نے دیا خرچ کریں گے. اور تیسری بات کہ اللہ سے خوب دل کھول کے مانگیں گے. اللہ تعالی ہمیں مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائے، ہمارا مل بیٹھنا قبول فرما لے اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.